حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھی جو آج بھی ٹیلائے زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت زین العابدین اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھی اور تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ نواسی رسول تپتے صحرا میں لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ تمام عورتوں اور بچوں کی ڈھارس بندھائی جبکہ اپنا سینہ دکھوں اور غموں سے نڈھال تھا۔ اس جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دو بیٹوں اون و محمد رضی اللہ عنہم کی قربانی بھی دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عزم راسخ، جذبہ ایثار، ذوق جہاد، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکۃ الحسنین کہلائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کربلا میں دمشق تک کے سفر میں جا بجا تقاریر کی کر کے اور تمام یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھ کے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کا ایک ایک لفظ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت اور دلیری کی دلیل ہے۔ آپ کے دلیرانہ خطبات نے یزید کی ناپاک حکومت کے ستون ہلا کر رکھ دیے اور اس کو دین اور دنیا میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ آپ ایک لٹے ہوئے قافلہ کے بچاؤ کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور ایک باہمت سپہ سالار لیڈر اور ایک عالمہ کا کردار ادا کیا۔ فوج یزید اس لٹے ہوئے قافلہ کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے پیاروں کی لاشوں کو بے گور و کفن تپتے صحرا میں چھوڑ کر کوفہ جانا پڑا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر 56 میل کا ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور 11 محرم کی شام کو اہل بیت کا یہ عظیم قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ میں شہداء کے سر اقدس رکھے گئے اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کو مسجد حنانہ سے بے پردہ کوفہ کی تنگ گلیوں میں پھراتے ہوئے ابن زیاد کے محل تک لایا گیا۔ کوفہ میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ کچھ غیر مسلم خارجیوں نے کوفہ پر حملہ کیا معاذ اللہ رب العالمین اور ناکام ہوئے۔ ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے۔ تمام شہر میں فتح کے شادیانے بجوائے جا رہے ہیں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا محل میں تشریف لائی تو ابن زیاد نے کہا، غور سے سنو، یہ میری فتح کے شادیانے بج رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس کی بات کو خاطر خواہ میں نہ لائی اور کچھ ہی دیر میں اذان شروع ہوئی تو شادیانے بجنے بند ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کچھ یوں گویا ہوئی کہ غور سے سن اس اذان کو، اس میں تیرے نہیں بلکہ میرے اور میرے بھائی کے آبا و اجداد کا ذکر ہے۔ تیرے یہ شادیانے ان قریب بند ہو جائیں گے اور یہ اذان ہمیشہ یوں ہی سنی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو مارا اور تم کو رسوا کیا اور تمہارے دعویٰ کو آشکار کیا۔ تب شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، جن کی آواز کسی غیر مرد نے کبھی نہ سنی ہوگی، اپنے خاص روب اور دبدبا کے لہجے میں ایک تقریر ارشاد فرمائی، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ان قریب فاسق، فاجر، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ میں نے خدا کی جانب سے نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت مقدم فرمائی، وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ تو عارضی حکومت کے نشے میں چور ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ شہزادی زینب رضی اللہ عنہا کی اس نڈر تقریر کے بعد کوفیوں پر اس قافلے کی حقیقت کھلی تو ابن زیاد کو بغاوت کا خوف محسوس ہوا اور اس نے جلد از جلد اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں اس قافلے نے 30 جگہ قیام کیا۔ ہر جگہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے تقاریر کی، کبھی اہل بیت کی ہمت بڑھانے کے لیے تو کبھی عوام الناس کو واقعہ کربلا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے۔